میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک نوجوان ہے، اویس طارق، پوڈ کاسٹ کرتا ہے۔ اس نے ایک میرے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی جس میں یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ جی ہم سارے عرب سے آئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ میں نے کافی مذاق اڑایا لوگوں کا، جس میں نے اپنی برادری کا بھی اڑایا جو کہ ہم ارائی ہیں۔ تو اس کو وہ بتا رہا تھا کہ جی بڑی گالیاں والیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ کدھر سے آ گیا، یہ کون ہے، فضول کی بات، ہم سب عرب سے آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ سارے اگر عرب سے آئے محمد بن قاسم کی فوج میں اور پھر بعد میں اس ڈاکو محمود غزنوی کی فوج میں، تو ادھر رہتا کون تھا؟ یہ کس سے انہوں نے پھر ملک فتح کیا؟ سارے کے سارے وہیں آئے، پھر کہیں سے یک ہندو بھی آ گئے اور وہ ہم میں سے نہیں تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کا جو وجود ہے، اس کا جو جڑ ہے، مڈ جو ہے نا، وہ ہمارا شدید احساس کمتری مسلمان ہو جانے کے بعد۔ کیونکہ دیکھیے بڑی بڑی اونچی ذاتوں والے بھی مسلمان ہوئے، پنڈت بھی مسلمان ہوئے، براہمن جیسے علامہ اقبال کے دادا کسی مندر کے پروہتی تھے، پنڈت تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ کشواہا راجپوت، سوریہ ونشی راجپوت، راجہ مان سنگھ کشواہا تھا، اس کی اولادوں میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہو گیا، میں ایک کشواہا کو جانتا ہوں، بلکہ کئیوں کو جانتا ہوں۔ وہ اونچی ذاتیں اپنے آپ کو مانتے تھے، لیکن زیادہ تر جو کنورشنز ہوئی نا وہ غریب کمی کمین جو چھوٹے تھے ان کی زیادہ کنورشنز ہوئیں۔ اور پھر یہ جو بڑی ذاتوں والے تھے یہ کنورٹ اس لیے ہوئے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں جب یہ ترک آئے، خاص طور پہ یہ عربوں کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ترک جو تھے نا انہوں نے آ کے یہ رائج کیا کہ جب جزیہ لیتے ہو تو اس کے ساتھ بد اخلاقی کرو جس سے جزیہ لے رہے ہو، جو دینے والا ہے۔ اور یعنی وہ ہاتھ میں یوں لے کے آئے، وہ ایسے لا کے تمہارے ہاتھ میں ایسے لا کے نہ ڈالے، وہ یوں لے کے آئے، تم اوپر سے نوچ لو جو بھی کچھ وہ دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اس کے منہ میں تھوک دو یا نیچے سے کوئی کچرا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالو، جس کے اوپر میں نے ایک فقرہ ایجاد کیا کہ اسی سے تھوک کالے مسلمان ہیں۔ تو وہ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ تاریخ مبارک شاہی یا تاریخ فیروز شاہی، ان میں آپ کو یہ باتیں ملتی ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے طبقات ناصری میں بھی ہیں یہ اس وجہ سے چھوٹے لوگ تو ویسے ہی ہو گئے ہوں گے مسلمان، تو یہ جو ذرا پنڈت تھے انہوں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، چلو مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر جو مسلمان جب آپ کنورٹ کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر وہ کانورٹس زیل بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ بڑے پکے نئے دین میں آپ بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم ارائی ہیں نا، میرے والد بھی خیر بدقسمتی سے یہی مانتے تھے۔ ایک بار میں نے کہا کہ جی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے۔ وہ انجینئر تھے، ان کا تاریخ و جغرافیہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو جب میں نے کہا نا کہ آپ تاریخ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں آ گیا بڑا تاریخ پڑھیں، ہم عربی النسل ہیں، ہمارے بڑے وہاں سے محمد بن قاسم کی فوج میں آئے تھے۔ یہ جھوٹ کب ایجاد ہوا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو پہلی بار کہیں 1940-41 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، میرا خیال ہے یہی وقت تھا اس کو لکھے جانے کا۔ اصغر علی چودھری کوئی ارائی تھا، میرپور خاص میں رہتا تھا، اس نے تاریخ ارائیاں ایک لکھی تھی، تو اس میں یہ الاپ دیا کہ جی وہ سلیم الرائی ایک بڑا جری جرنیل تھا جو محمد بن قاسم کی فوج میں آیا یہاں پہ۔ یہ آپ یہاں پہ کتاب لکھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو ریفرنس نہیں دینا ہوتا۔ آپ ذرا مغرب میں اس طرح کی ذرا کھوجی کتاب لکھیں نا جس میں کھوج کر کے آپ نے لکھا ہے، وہ کہیں گے اچھا جی اس کا ریفرنس دیں، یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے۔ وہ پیچھے جڑ پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم ہوا میں دیکھتے ہیں جو من میں آئی بات بونگی وہ لکھ دی۔ تو وہ سلیم الرائی اسی طرح ایجاد ہوا، جس کے نتیجے میں نے آج سے کوئی 33 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں کہا، میں نے یہ میرا انگریزی کا فقرہ یوں تھا، people have illegitimate children, we the Muslims of the subcontinent have invented illegitimate fathers for ourselves۔ کہ اگر لوگوں کی اولاد ہو جاتی ہے نا بغیر شادی کے تو اس کے لیے لفظ جو ہوتا ہے وہ حرام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی وہ لوگوں کے تو وہ ہوتے ہیں، ہم نے حرام کے باپ ایجاد کر لیے ہوئے ہیں۔ سلیم الرائی میں کیوں کہتا ہوں کہ نہیں ہے؟ تاریخ کی 2 کتابیں ہیں جن سے ہمیں عربوں کا جو عرب ادھر اپنے
سندھ میں آنے کا ہے وہ پتہ پڑتا ہے۔ پہلی کتاب جس کو اب چچ نامہ کہتے ہیں، راجہ چچ کے نام پہ ہے، بہت بڑا راجہ تھا، برامن تھا بائی دا وے وہ بھی، اور اس کی جو اولاد تھی، جو بیٹا تھا راجہ ڈاہر تھا جس نے محمد بن قاسم کے خلاف مقابلہ کیا۔ تو جب یہ کتاب جو ہے یہ محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے محمد بن قاسم کے ایک رشتہ دار نے، ثقفی قبیلہ تھا محمد بن قاسم کا، ثقفی ہی وہ دوسرا آدمی تھا جس نے وہ کتاب لکھی، اس نے اپنا نام نہیں چھوڑا کتاب پہ۔ وہ کتاب جو اوریجنل تھی سندھ کی فتح کی، وہ ایک وار ڈائری تھی، جیسے کہ وار ڈائریز لکھی جاتی ہیں ہر جنگ کے اندر۔ اس کو 13ویں صدی میں، وہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 8ویں صدی کے شروع میں لکھی گئی ہوگی، 13ویں صدی کے اندر ایک کوفہ کا رہنے والا آدمی تھا علی بن حامد، اس نے اس کتاب کو، وہ مینuscript اس کو ملی ہوگی، وہ مینuscript اب نہیں ملتی، گم چکی ہے، تو وہ 13ویں صدی میں علی بن حامد کو ملی، اس نے اس کو فارسی میں کیا اور اس کا نام رکھا فتح نامہ سندھ۔ لیکن علی جو تھا نا وہ کوئی ایسے نورا پھورا نہیں تھا، وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ ریسرچر تھا، اس نے باقاعدہ ریسرچ کی، اس نے عربوں کے آنے سے پہلے سندھ کے حالات کے اوپر بات کی، جس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ راجہ چچ جو تھا اس نے تھا ویسے شیطان آدمی، اس نے آیا تو وہ جو راجپوت بادشاہ تھا سہسی رائے، اس کی دربار میں نوکری کرنے، لیکن رانی سوہندی جو تھی اس نے کہیں اس کو دیکھا، عاشق ہو گئی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کی، راجہ مر گیا۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے جی بھگوان کی مرضی تھی، راجہ مر گیا، راجہ انہوں نے رل کے کچھ کیتا ہونا ہے، تو انہوں نے پھر شادی کر لی، اور چچ نے بڑی شاندار بادشاہی کی، کشمیر تک سندھ کی سرحدیں لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے یہ جو نہنگ ندی ہے، جو کہ اب ایران اور بلوچستان کا بارڈر بنتا ہے، پاکستانی بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کا بارڈر بنتا ہے، اور جو آ کے کیچ ندی میں ملتی ہے تربت کے نزدیک، اس کے کنارے اس نے کھجور کی درختیں لگائیں کہ یہ میرا بارڈر ہے سندھ کا۔ تو سندھ بہت بڑی سلطنت اس نے بنا دیا، بادشاہ بڑا بڑا سی۔ ویسے ایک میں نے کھوتے سے یہ بھی سنا ہے کہ جی وہ عرب آئے تو یہاں پہ کھجور آئی، ہمارے پاس تو کھجور ہی نہیں تھی، اور مامے خاں 600 کچھ وچ کھجوراں لا آیا سی اتھے، حالی عرب نکلے نہیں سی عربستان تو۔ یہ ہم اس قسم کی نا بیوقوفیوں، حماقتوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اب چچ نامہ وہ اس نے فارسی میں کیا، فتح نامہ سندھ اس کا نام رکھا۔ وہ سندھی لوگ چونکہ پڑھنے والے تھے، پنجابیوں سے ذرا فرق ہے اس معاملے میں، بلوچ بھی پڑھتے ہیں، یہ پنجابی پٹھان کو بیماری ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، کھابے کھانے ہیں صرف، ٹکے۔ تو سندھیوں نے وہ کتاب کبھی سندھی میں کر لی، اور 1885-80 کے اندر مرزا کلیچ بیگ صاحب تھے، بڑے قابل آدمی تھے، سول سرونٹ تھے انگریزوں کے دور میں، اور سندھ کے رہنے والے تھے۔ ویسے اپنا پیچھا ان کا شاید ترکمانستان کا بتاتے تھے۔ انہوں نے وہ کتاب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی چچ نامہ کے ٹائٹل سے، اور وہ میرے پاس بھی ہے۔ اس چچ نامہ جو یا فتح نامہ سندھ جو تھا، یا وہ جو اوریجنل عربی میں مینuscript تھی، وہ 9ویں صدی کے اندر ایک آدمی تھا احمد بلازری، تاریخ دان تھا، قابل آدمی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی فتوح البلدان، یعنی شہروں کی فتوحات۔ وہ اس کی مجھے، چونکہ میں نے چچ نامہ تو میں نے کوئی 56 دفعہ پڑھ لیا ہے، تو بلازری کی یہ فتوح البلدان 2 بار تو میں پڑھ چکا ہوں، تو جب پڑھتا ہوں تو کچھ آپ کو پتہ پڑتا ہے کہ اس کی جو نیند ہے، جو بنیاد ہے، وہ چچ نامے سے ہی ہے، اور باقی جو کہ اس نے وہاں بڑے لوگوں سے باتیں سنی اسلام کے شروع کے سالوں کی۔ ان دونوں کتابوں کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، سعید کلابی کا نام ہے، فلانے کا نام ہے، یہ کا نام ہے، وہ کا نام ہے، جو کوئی افسر تھے فوج کے اندر، حتیٰ کہ چچ نامہ جو اوریجنل کتاب ہے اس کے اندر وہ غریب ایک منجنیق چلانے والا توپچی جو ہوتے ہیں، چھوٹے سپاہی، لانس نائک بھی نہیں، سپاہی ہونا ہے، وہ اس کا بھی نام ہے جوبت کا، جس نے وہ منجنیق مار کے دیبل کا وہ جو فلیگ پول تھا وہ ڈھا دیا تھا۔ تو سلیم الرائی یہ کہتے ہیں جی بڑا جری جرنیل تھا، بہت بڑا نام تھا جی، یہ تھا جی، وہ تھا۔ اس
ਉਹ ਜਰੀ ਜਰਨੈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਰੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। 2 ही किताबें हैं तो उसका चूहा होगा ना, बदकिस्मती से पता नहीं हम राई शायद चूहे की औलाद हैं। तो किधर घुसा हुआ था वो, मुझे कोई समझा नहीं सका आज तक कि जी वो किधर घुस गया था कि उसका नाम नहीं आ सका। और फिर किसको तार आई कि जनाब वो भी एक था। वो चूँकि मैंने कहा ना कि यहाँ हमारे वो कोई रिवाज नहीं है कि आपने कोई रेफरेंस भी देना है, तो लोगों के मन में जो आती है अलटब ऊट पटांग हमाकत वो लिख देते हैं, वो किताबें बन जाती हैं। मेरी चिढ़ है, मैं बहुत चिढ़ता हूँ इस बात से कि भाई झूठ क्यों अपना रहे हो सच को छोड़ के। तो वो यार दोस्त फिर मज़ा लेने के लिए मुझे एक किताबें भी ऐसी भेज देते हैं। तो एक कोई डफरी, मैं उसे कहूँगा, गंजा सर मूछें, उसका नाम पता नहीं क्या था, अराइयों की तारीख और उनकी पता नहीं वड्याइयाँ उन्होंने दियाँ। तो वो किताब में तारीख़ एक सफ़े की है कि जनाब सलीम अल राई एक बड़ा जर्री जर्नैल था। साला मोची नाई की औलाद कोई नहीं होगी। वो जी बहुत बड़ा जर्नैल था जी, उसने बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए, एक कारनामे की बात नहीं कर सका, कहीं नहीं लिख सका कि वो कहाँ। एक सफ़ा इधर एक परत, यानी दोनों तरफें, एक परत की दोनों तरफें। और फिर उसके बाद उसने जो बड़े हमारे राई गुजरे हैं, सर अब्दुल रशीद, मियाँ शफ़ी, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, इस तरह के जो बड़े साहबान हमारे गुजरे हैं उनके कोई ज़िक्र किए हुए हैं। उस बेवकूफ़ ने साबित करने के लिए कि ये अराई जो है मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में आए थे, तो एक तस्वीर लगाई हुई है। वो तस्वीर ये आप देख लीजिए, ये चंद कब्रें हैं जो कि मकरान कोस्टल हाईवे पे एक छोटा सा गांव आता है अगोर, बड़ा खूबसूरत, बीच भी बड़ा खूबसूरत। वहाँ थोड़ा सा सड़क से हट के यानी समंदर की तरफ, ये एक छोटी सी टेकरी के ऊपर, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, ऐसे कोई 35-40 गज़ 50 गज़ के फासला ही है, एक छोटी सी टेकरी के ऊपर, कोई 10 फुट ऊंची होगी, उसके ऊपर ये कब्रें हैं। अब किसी अहमक ने जाके, ये जो आप तख्ता देख रहे हैं, ये मैंने तस्वीर नहीं उतारी, ये तस्वीर मैंने इंटरनेट से ली है, कब्रों की तस्वीरें मैंने ख़ुद उतारी हैं। जब मैं ये उतार रहा था तो एक साहब थे मेरे साथ, कहते हैं उसकी भी उतार लो। मैंने कहा यार मैं क्यों झूठ की प्रचार करूं, इस पे लिखा हुआ है टूम्स ऑफ द सोल्जर्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। वो सिर्फ़ इसलिए कि एक कब्रों के ऊपर अरबी में इबारतें, कलमा लिखा हुआ है और कुछ इबारतें हैं अरबी में, और अरबी रस्मुल ख़त में लोगों कोई एक आधा नाम भी है शायद। बहुत साल हो गए, 11-12 साल हो गए देखे हुए, अब इतना नहीं याद। ये कब्रें उन्होंने बना दी कि जी मोहम्मद बिन कासिम की कब्रें हैं। और भाईजान ये 1200-1300 साल पुरानी कब्रें नहीं हैं, ये 200-250 साल पुरानी कब्रें हैं। बलूचिस्तान के जो कलमती सरदार थे, ये उन बड़ों की कब्रें हैं, बलोचों की कब्रें हैं। और ये जो फट्टा जो लगा दिया, तो उस डफर को ये नहीं पता था कि मोहम्मद बिन कासिम तो इस रास्ते से आया ही नहीं। वैसे वो सारे कहते हैं जी अलेक्जेंडर भी इधर से ही गया था। ये रास्ता इस्तेमाल में नहीं था, ये एक लोकल रास्ता था और बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था। सिंध के अंदर आने का रास्ता जो था, जब आप किरमान से चलते थे तो आप ज़ुबैदा जलाल साहिबा के गांव मंद से होके केच या तुरबत आते थे, और फिर केच नदी के साथ साथ आप होशाब, आवारान, लसबेला आके या आप कलात की तरफ चले जाते थे, और या आप नीचे देबल की तरफ आया करते थे। इस रास्ते से कोई नहीं आता था। तो वो उस आदमी, वो गंजे की आप रिसर्च देख लें कि उसे कुछ पता नहीं है। वो तस्वीर वहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम की शहीदों की कब्रें, और उसने ठोक दी वो तस्वीर। अब ये इधर टका टोकरी सैयद भी फिर रहे हैं, हर कोई जिसको पूछो वो सैयद है। जो उर्दू स्पीकिंग वहाँ से आया पार्टीशन में, वो सैयद है। 21वीं सदी चढ़ चुकी है, ये तीसरी दहाई चल रही है 21वीं सदी की, और इसके अंदर भी हम अभी तक इन जहालतों में फंसे हुए हैं। और भाई जिसको ये गलत फहमी है ना कि वो यहाँ का नहीं है, वो अपना DNA करा ले। वैसे अफसोसनाक बात तो ये है कि मैं ऐसे राजपूतों को भी जानता हूँ। जोया राजपूत एक हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त है, वो कहता है कि जी असी भी अरब तो आए सी, साडा वड्डा मोहम्मद बिन कासिम दी फौज जरनैल सी, पता नहीं हमजा या
کوئی اس قسم کا نام بتایا، مجھے اب یاد نہیں ہے، جس کے اوپر میری کافی گرما گرم تکرار ہو گئی. میں نے کہا ایک پاسے تو کہنا تو رجپوت ہیں تو دوجے پاسے تو عرب تو آئے ہیں. تو کہنا کیوں رجپوت عرب تو نہیں آ سکتے؟ اب جب آپ نے غیر منطقی ہونا ہے تو آپ جو مرضی الاپ دیں. تو اب یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ڈی این اے ٹیسٹ اپنا کرا سکتے ہیں. آپ کا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. 1,00,000 سال پیچھے سے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں تھے، کہاں سے چلے، کیا گند کیا اپنے رستے میں، اور کدھر سے ہوتے ہوئے آپ انڈیا پہنچے، کیسے آپ یہاں آئے سب کانٹیننٹ کے اندر. جس کو شک ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے بجائے کسی کے اوپر غصہ کھانے کے کہ یار یہ سچ کیوں ہمیں بتا رہا ہے، وہ جا کے نا ڈی این اے کرا لو. پاکستان سے بھی ہوتا ہے، پاکستان کے ڈی این اے کو میں نہیں مانتا. اگر تمہارے پاس اثر اور رسوخ ہے، کوئی تو جان پہچان ہے اور یا پھر پیسہ ہے، وہ لگاؤ گے، وہ جو کہو گے لکھ دے گا. تو یہاں والا فراڈ ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جاؤ، ہزاروں تو نہیں درجنوں سائٹس ہیں. ancestry.com میرا خیال ہے سب سے اچھی ہے، وہ وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور میں نے تو ہسٹری پڑھی تھی. لوگ مجھے کہتے ہیں یار تو بھی کرا لے. میں کہ یار میں کیوں کراؤں، مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں اس دھرتی کا، اس بھومی کی اولاد ہوں. میں سندھو گھاٹی کا بچہ ہوں. ہمارے آباء و اجداد 4,000 سال سے یہاں رہ رہے تھے. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، تو مجھے اینسیسٹری اپنی چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک راجپوت جو کہ میرے دوست راجپوت کا بھانجا ہے، نام نہیں میں لوں گا، میرا یار بہت پیارا ہے، ناراض ہو جائے گا کہ تو بکواس کر دیں اتھے بہ کے. تو انہوں نے ان کے بھانجے نے اپنا ڈی این اے کرا لیا. وہ بھی جوئیاں ہیں، یہ بھی جوئیاں ہیں، گوتڑے فرق ہیں دونوں کے. تو مجھے ایک دن کہتا ہے کہ وہ میں نے کرا لیا. میں نے کہا عرب خون نہیں نا نکلا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا بتا نا ماموں کو. کہتا نہیں ماموں ناراض ہو جائیں گے. اور نہیں دسیا انہیں. ارائیوں کو میں جانتا ہوں. ایک ارائی ایسا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا دور سے کسی طرح رشتہ دار ہی لگتا ہے، ذرا ڈفر ہے. فوج میں گیا، وہاں نہ چل سکا تو سول سروس میں آ گیا، اتھے بھی گاندھی کیتا. اور ایسے ایک جگہ کہیں ڈی سی رہا، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نا ہو کے ریٹائر ہو گیا. اس نے کہیں ڈی این اے کرا لیا. وہ بڑا ٹپ کہ اسی عرب تو آئے ہیں، اسی عرب تو آئے ہیں. اور میرے ابا کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ اس نے میری کافی گت بنائی کہ دیکھو جی نہیں مانتا کہ اسی عرب تو آئے ہیں. تو وہ ڈی این اے کرا لیا اس نے. 0 عرب خون نکلا. لیکن جو تھا نا 98 یا 99% اس کا ساؤتھ ایشین تھا، یعنی انڈین. اور جو 1-2% کسی کا بچتا ہے نا، وہ تبیتن، منگولین، ساؤتھ ایسٹ ایشین، وہ ادھر کا ہوتا ہے. عرب نہیں نکل رہا کسی کا بھی. میرے دوست ہیں کیسر طفیل. جب میں پشاور میں فوج میں تھا تو وہ ہمارا پشاور کا اسٹے جو تھا وہ اوور لیپ، وہ ایئر فورس میں اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ تھے اور میں ایئر فورس میس میں میرے اور یار تھے، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. اتفاق تھا کہ تب کیسر سے ملاقات نہیں ہوئی. کیسر سے ملاقات آ کے 2008 میں ہوئی. اور وہ یوں کہ جب میں اپنے گاؤں اگی میں تھا جلندھر میں، تو وہاں پہ وہ ایک صاحب گردیال سنگھ ہندل صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی ساڈے گھر دے مالک بھی لاہور رہندے نے، ساڈے گھر بھی آؤ. تو میں گیا. ان کا گھر تو بڑی خوبصورت گھر تھا گاؤں کے اندر، بڑا بورڈ لگا ہوا تھا باہر. مجھے انہوں نے نمبر دے دیا. وہ اپنے کیسر طفیل کا تھا. تو جب میں یہاں آیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ باؤپور کے ہیں، ہم اگی کے ہیں. تو ارائیوں کے گاؤں تھے. آپ بھی ارائی ہیں؟ کہ ہاں ہم بھی ارائی ہیں. اب ملاقاتیں ہو گئیں تو پتہ چلا کہ کیسر نے تب 2008 میں اپنا ڈی این اے کرایا ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں نہ نکلا عرب خون؟ کہتا نہیں، 98% ساؤتھ ایشین یا 97، اور باقی تبیتن، منگولین، ساؤتھ ایشین، یا منگولین بھی نہیں، تبیتن اور ساؤتھ ایشین کوئی تھوڑی سی ملاوٹ تھی. عرب خون نہیں تھا. تو سلیم الرائی تو اسی طرح اپنی حرام موت مرتا جا رہا ہے بیچارہ. اگر آپ لوگ ڈی این اے کرا لیں وہ بالکل مر جائے گا بھائی. اچھا عوانوں کو بھی بڑی بیماری ہے کہ جی ہم حضرت علی کی اولاد ہیں، کہ جی ان کا کوئی بیٹا تھا قطب شاہ، پتہ نہیں کیڑا قطب شاہ سی جی، ہمیں تو نہیں پتہ، کہیں ہم نے تاریخ میں نام نہیں پڑھا. ایک میرے دوست کے داماد جو ہے نا وہ ہے عوان، اس نے سیکرٹلی اس کو بتائے بغیر اس نے ایسی کہا کہ یار وہ میں ذرا چیک کرا رہا ہوں تو تمہارا بھی کرا لیتے ہیں. وہ کرایا. وہ عوان بھی 98% انڈین نکلا.
اور میں ایک دو اور کو بھی جانتا ہوں عوانوں کو جنہوں نے پھر بڑے چاؤ میں اپنا کرایا، وہ بھی سارے انڈین نکلے، کوئی عرب خون نہیں ہے ان کے اندر۔ سیدوں پہ آ جائیں، میرے دوست عامر مغل جو ہیں وہاں پہ جیکب آباد کے، بہت بڑا آرکیوسٹ ہے، بہت بڑا کھوجی ہے، ریسرچر ہے تاریخ کا۔ عامر نے مجھے ایک بار سنائی کہ یار وہ تم صحیح کہتے ہو، یہ سب دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ فلاں ایک ہمارا کوئی جاننے والا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑی ڈینگے مارا کرتا تھا کہ جی ہم اتنے اصلی سید ہیں کہ ہم فلاں سید گھرانے میں صرف شادی کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے۔ اس کو کہیں امریکہ جانا پڑا اور پتہ نہیں وہاں کیوں کرانا پڑا ڈی این اے، تو وہ آ کے اس نے عامر کو بتایا کہ یار یہ دیکھو ہم کس غلط فہمی میں تھے، وہ ڈی این اے ہوا ہے، میں تو ٹوٹل انڈیا کا ہوں، ہمارے اندر کوئی عرب خون نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں نا کہ یہ آپ کرا لیں اور آپ باہر سے کرائیں، پاکستان کا ڈی این اے چیک میں نہیں مانوں گا، یہ سب یہاں پہ جو مرضی کرا لو بھائی، یہاں بندہ قتل ہو جاتا ہے، ایف آئی آر ایسی کٹتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جس کے گھر میں قتل ہوا ہے وہی قاتل تھا، وہ قاتل اصلی جو ہے وہ چھٹا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں کا وہ نہیں چلے گا۔ آپ لوگ بجائے ناراض ہونے کے اور حماقتوں میں زندگی گزارنے کے، آپ لوگ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں۔ ویسے تو شاید $200-250 لگتے ہیں، لیکن اب کرسمس آ رہی ہے، 2 مہینے بعد کرسمس، 3 مہینے بعد آ جانی ہے، تو وہ جو دسمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر وہ بالکل سستا کر دیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ $50-60-70 میں ہو جاتا ہے۔ ancestry.com پہ آپ جائیں اور آپ وہاں سے کرائیں۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی مزاحیہ بات، میری بڑی بہن جو کہ کینیڈا میں رہتی تھیں 45 سال سے، وہ فوت ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے کوئی 3 سال پہلے بتایا کہ میں نے بھی ڈی این اے کرا لیا۔ تو میں نے فوراً کہا کہ عرب خون تو نہیں نہ نکلا؟ کہتی ہیں نہیں عرب خون نہیں ہے، ہم 97 کے 98% ساؤتھ ایشین ہے اور کوئی تھوڑا سا ایڈ مکسچر ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا۔ کہتی ہیں لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، اس میں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی 45,000 سال پہلے، یعنی ڈی این اے اب آپ کو یہ کچھ بتا دیتا ہے، کچا چٹھا کھول کے آپ کا سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ اس میں 45,000 سال پہلے ہماری میٹریلینیل سائٹ جو ہے، ماں کی سائٹ جو ہے، اس میں نیانڈرٹال خون بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے جب ہم ہومو سیپینز تھے زمین کے اوپر تو اور بھی نسلیں رہ رہی تھیں نا، کرومانیوم بھی تھے اور نیانڈرٹال بھی تھے۔ کرومانیوم تو تقریباً ختم ہو رہے تھے، پھر یہ ہومو فلورینسس کے کیا ہے، وہ بھی ایک قوم تھی، اور یہ آپس میں مکس بھی ہوتے تھے، آپس میں سمجھ لیں شادیاں کرتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی تھیں۔ تو وہ کوئی نیانڈرٹال کہیں عراق کے علاقے میں جب مائیگریشن مشرق کی طرف چل رہی تھی تو وہاں پہ کہیں کسی ہماری لائن کی کسی عورت نے کسی نیانڈرٹال کے ساتھ معاشقہ کر لیا ہوگا 45,000 سال پہلے، تو وہ اس کے اندر شامل تھا۔ میں ایک اسکول میں بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، جیسے میں ان پروگراموں سے کرتا ہوں کہ بھائی سوچنا شروع کرو۔ تو وہاں میں نے یہ اپنی بہن والی داستان سنائی کہ میری بہن نے مجھے یہ بتایا، اور ہمارے اندر ماں کی سائڈ سے نیانڈرٹال خون بھی ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ ابھی چند سال پہلے تک، اب تو مانا جاتا ہے کہ نہیں، نیانڈرٹال بالکل ہم جیسے ہی تھے، تقریباً تھوڑا سا فرق تھا فزیوگنمی میں، لیکن وہ ہمارے جیسے ہی لوگ تھے۔ اور اگر آج کوئی نیانڈرٹال سوٹ اور ٹائی میں سڑک پہ جا رہا ہو تو آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے اپنا ہی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی فرق نہیں تھا ان میں، وہ بندر نہیں لگتے تھے، وہ پہلے مانا جاتا تھا کہ وہ بندر تھے، ذرا کروڈ ہوں گے تھوڑے سے ہم سے زیادہ۔ تو میں نے اپنی وہ اسٹوڈنٹس کو بتایا، 8ویں کی بچیاں تھیں، تو میں نے کہا کہ وہ میری بہن نے کرایا، ہمارے اندر میٹریلینیل سائڈ پہ، ماں کی سائڈ پہ نیانڈرٹال خون ہے۔ اور میں نے کہا کہ the way my mother treated my wife and me, I'm sure she was Neanderthal۔ ایک بچی بڑے غور سے سن رہی تھی، بڑی معصومیت سے کہتی ہے، Sir, if that is the case, then my dadi must also be Neanderthal۔ تو یہ ہے، ڈی این اے کرائیے، جہالت میں سے نکلیں، عقل کو ہاتھ ڈالیں۔ میں جو مذاق اڑاتا ہوں وہ بالکل صحیح اڑاتا ہوں، نہ کوئی قطب شاہ ہے، نہ کوئی سلیم الرائی ہے، نہ وہ جو جوئیوں نے اپنا وہ ایجاد کیا ہوا ہے کیا،
پتہ نہیں حمزہ یا واو یا چھوٹی یہ یا بڑی یہ جو بھی ایجاد کیا ہوا ہے یہ کوئی نہیں ہے. ہم سب یہیں کے رہنے والے تھے اور ہم یہاں سے کنورٹ ہوئے ہیں. یہ جو سارے اردو سپیکنگ آ کے سید بن گئے یہ بھی سب ڈرامہ ہے بھائی. مجھے کچھ کہنے کی بجائے جا کے ڈی این اے کرا لو یار. 2 مہینے رک جاؤ, $20-25 $50 پہ آ جائے گا. اچھا اب آپ آ جائیے یہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. ہم نے جو فکرہ بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں آل رسول عربی, تو ان کے بارے میں کیسے ہم تعین کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ میرے دوست کیسر طفیل جو ہیں جن کی بہت ریسرچ ہے پاکستان کی جینیالوجیز کے اوپر, اور انہوں نے وہ ایسے کچھ گھامڑ چلتے پھرتے وہ آدمی نہیں ہیں, ٹیڈ کے اوپر لیکچرز دیتے رہے ہیں وہ. تو کیسر نے مجھے بتایا کہ ان کی کھوج کے مطابق پاکستان کے اندر 11 مختلف سٹرینز ہیں عرب ڈی این اے کے. ٹھیک ہے جی, اور وہ کیوں نہ ہو. جب انہوں نے عربوں نے فتح کر لیا سندھ کو تو پھر یہاں پہ 400 سال بعد تک ان کی حکومتیں رہیں. انہوں نے شادیاں بھی کی, کوئی شرارت بھی کر جاتے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کا خون آ گیا یہاں پہ. اگر کسی ارائیں کے اندر بھی تھوڑا سا خون ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی فوج ادھر سے آئی تھی, ہو سکتا ہے وہ بعد کی اولاد ہوں. اب کسی کے اندر اگر یہ نکل آیا جو کہ اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہو, اور ویسے تو کسی کے اندر نہیں نکل رہا, جتنے سیدوں کا مجھے پتہ ہے جنہوں نے چیک کرایا ان میں کوئی عرب خون نہیں نکلا, لیکن اگر کسی کے اندر نکل بھی آئے تو وہ یہ کیسے تعین کرے گا کہ وہ آل رسول عربی ہے؟ کیونکہ آپ کو پیچھے جا کے جوڑنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ. آپ کو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ کا ڈی این اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ سے. ان دونوں کا ڈی این اے سے آپ کا اگر مل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو وہ جو سید کا آپ کلیم کر رہے ہیں وہ ہے. لیکن ان دونوں ہستیوں کا تو ہمارے پاس ڈی این اے ہی نہیں ہے, تو آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں, اس لیے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو میں کہہ چکا ہوں کہ ویسٹ میں اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو وہ آپ سے اس کا وہ اتھارٹی مانگتے ہیں کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس یہ بات آئی, کس کتاب میں, پرانی کتاب میں لکھی, کس پتھر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا آج سے 1000 سال پہلے کہ یہ ہوا. تو ہمارے وہاں چونکہ رواج نہیں ہے تو ہم نے جھوٹ کو گلے سے لگایا ہوا ہے. میری آپ سے التماس یہ ہے کہ بجائے سچ سننے کے اوپر غصے میں آ جانا, طیش میں آ جانا کہ مار دیو پھاڑ دیو لوگ, کہ آپ اپنا ڈی این اے کرا لیں.